أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات محمد وآل محمد. سورۃ الحدید کی 25ویں آیت ہے جس سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ارشاد اقدس الہی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پروفٹس بھیجے، رسول بھیجے، اور پروفٹس کو تنہا ہم نے نہیں بھیجا. جتنے بڑے بڑے پروفٹس تھے ان سب کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی ہم نے، اور سچ اور جھوٹ کے اسکیل بھی بھیجے کہ اس پر کس کے دیکھ لیا جائے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ سارا انتظام اس لیے ہے کہ ہمیں ڈر تھا کہ ہمارا بنایا ہوا یہ انسان جس کو ہم نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، جس کو ہم نے احسن تقویم قرار دیا ہے، یہ انسان ایک دوسرے کا حق چھینے گا، ایک دوسرے کو دبائے گا، ایک دوسرے کو پریشان کرے گا، ایک دوسرے کی جان لے گا، ایک دوسرے کا مال لوٹے گا. تو یہ سارا سسٹم ہم نے اس لیے بنایا کہ ساری دنیا کے انسانوں میں جسٹس کا سسٹم پھیل جائے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کو اذیت نہ دے. یہ ہے مقصد جو آپ اطمینان رکھیں کہ پورا ہو کے رہے گا. اس دنیا کا خاتمہ شر پر نہیں ہوگا، اس دنیا کا خاتمہ خیر پر ہوگا. اسی لیے دو غائب ہیں. ایک اللہ غائب ہے جو کبھی کسی کو بھی نہیں دکھائی دے گا، دیدار کی حسرت رہ جائے گی لوگوں میں، وہ دکھائی نہیں دے گا. دوسرے اس کا بنایا ہوا نائب اور امام، وہ بھی پردہ غیبت میں ہے، اور اس کے لیے ارشاد ہے کہ یملؤ الارض. یہی جو آیت قرآن میں ہے، لفظ قرآن میں ہے، وہی اس کے لیے ارشاد ہے کہ یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. جب انسان اپنے آپ کو تباہ کر لے گا، جب دنیا برباد ہونے لگے گی، جب ظلم و ستم کا دورہ ہوگا، جب بے خطا لوگوں کا خون بہہ رہا ہوگا، تو پھر جب دنیا بھر جائے گی ظلم و ستم سے تو وہ پرچم حق لے کر آئے گا، اور پھر دنیا میں عدالت، انصاف، جسٹس کا قیام ہوگا. دین میں کوئی جبر نہیں ہوگا، مگر دین کے تعلیمات کو دیکھ کر دیکھیے. آپ یہ یاد رکھیے کہ دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں چیلنج نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، آپ سب میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، برابر کے بھائی ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیے کہ دین جہاں تک ہے، آپ کسی میں بیٹھ کے مجھ سے گفتگو کر لیجیے، دین میں آپ کوئی ایک بات ایسی نہیں بتا سکتے جو غلط ہو ہی نہیں. دین میں ایک بات بھی کوئی آپ ایسی نہیں بتا سکتے کہ جو غلط ہو. مسلمانوں میں ایک بات ایسی نہیں بتا سکتے جو صحیح ہو. تو مسلمانوں کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے. دین میں کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ آئنسٹائن اتنا زبردست سائنٹسٹ، وہ کہتا ہے کہ جب ہم اس ان لمیٹڈ کائنات کو دیکھتے ہیں، باؤنڈری لیس کائنات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس کی باؤنڈری تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ ہماری عقل بتاتی ہے اور تجربہ بتاتا ہے کہ یہ پوری کائنات جو لمٹ لیس ہے، اس میں سب کچھ ہے مگر کہیں پر کوئی فلاں نہیں ہے. تو جب اس نے دنیا کو فلاں رکھا ہے تو دین میں کہاں سے فلاں آ جائے گا؟ تو یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہماری جلد بازیاں ہیں، ہماری لالچ ہے کہ جس کی وجہ سے دین
بدنام ہوتا ہے، ورنہ دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ اگر ابھی چاہیں تو ابھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ خرابی دین میں، اس کی اصلیت بتا دوں گا۔ تو دین میں کوئی خرابی نہیں۔ اب یہ منبر وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ کو دین کے بارے میں، اور چونکہ اسلام میں دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے، نیت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، اس لیے دین اور دنیا دونوں کے بارے میں اہم باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ دیکھیے، قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے کتابیں بھیجی، انبیاء بھیجے، بینات آرگومنٹس بھیجے، صرف اس لیے کہ دنیا میں قسط اور عدل اور انصاف کی حکومت ہو جائے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرنے پائے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اللہ نے، آپ توجہ فرمائیے، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، آدم سے لے کر حضور تک۔ آپ مجھے بتا دیں کون سا پیغمبر وہ تھا جو سورڈ لے کر آیا ہو، جو شمشیر لے کر آیا ہو، جو تلوار لے کر آیا ہو؟ تلوار سے شیطنت پھیلتی ہے، اسلام نہیں پھیلتا۔ ایک پیغمبر تلوار لے کے نہیں آیا، ایک پیغمبر نے زور سے جو مخالف تھے وہ جبر کر رہے تھے، وہ پریشان کر رہے تھے، وہ ستا رہے تھے، لیکن آپ ایک پیغمبر کو بتا دیں کہ جس نے اپنی امت کے اوپر جبر کیا ہو یا دباؤ ڈالا ہو۔ اس لیے کہ دین قسط و عدل، دین آف جسٹس، جبر کے ذریعے قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ذرا ذرا سے واقعات ہیں، جو بھی پیغمبر آیا اس کے پشت کے اوپر اللہ کی طاقت تھی۔ اللہ کی طاقت لمٹ لیس ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہاں کو نہیں کر سکتا ہے، نہیں کو ہاں کر سکتا ہے۔ لیکن کسی چیز کا بھی نتھنگ سے تھنگ بنانا لوگ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ نتھنگ سے تھنگ نہیں بن سکتا، مگر مصیبت یہ ہے کہ سائنٹسٹ جو سمجھتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، وہ سمجھتے ہیں خدا بھی نہیں کر سکتا۔ خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھیے آپ، حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں تشریف لے گئے ہیں، وہاں اس کو کیسے گئے تھے؟ پھٹا ہوا لباس تھا، ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، ہاتھ میں معمولی ڈنڈا تھا، اس کے پاس پہنچ گئے۔ نمرود جو اپنے کو خدا کہلوا رہا تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اپنے کو خدا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب نہیں، وہ رب اعلیٰ جس کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو وہ ہوں۔ عربی اگر رب اعلیٰ ہو تو رب اعلیٰ والے صفات تو ہونا چاہیے، کون سی صفت تجھ میں؟ اب جناب ابراہیم پہنچے گا، اللہ پر ایمان لا، لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ، لوگوں کو آزادی دے۔ تو ابراہیم سے نمرود نے پوچھا فمن ربک، تمہارا رب کون ہے؟ کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہا میرا رب وہ ہے کہ جس نے جس چیز کو بھی پیدا، جی دیکھیے انسان کی بات نہیں ہے، جس چیز کو بھی اس نے پیدا کر دیا اس کو گائیڈ کر دیا، اس کا پروگرام فیٹ کر دیا، زمین کو بتا دیا اسے کیا کرنا ہے، زمین کے ذروں کو بتا دیا اسے کیا کرنا ہے، درختوں کو بتا دیا کیا کرنا ہے، جانوروں کو بتا دیا کیا کرنا ہے، انسان کو بھی بتا دیا کیا کرنا ہے، مگر انسان میں چونکہ عقل تھی اس لیے انسان کو اس نے صاحب اختیار بنایا کہ یہ صحیح راستہ ہے، مگر اس کو تم اپنے چوائس سے اختیار کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرے پروردگار کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جس کو جائے زندگی دے دے۔ وہ سمجھا ہی نہیں، یا جان بوجھ کے نہیں سمجھا۔ اس نے کہا یہ کون بڑا کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کی گردن اڑوا دی، دوسرے کو آزاد کر دیا، لو وہ مر گیا یہ۔ تو جناب ابراہیم نے مسکرا کر جواب دیا، قرآن کہتا ہے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب، میرا اللہ سورج کو ایسٹ سے نکالتا ہے، تو اگر خدا تو ذرا ویسٹ سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر جو تھا مبہوت ہو گیا۔ دیکھیں جو شے ممکن ہی نہ ہو اس کو کوئی نبی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتا۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتح بہا من المغرب۔ تو فرعون کو تو بس میں نہیں تھا، لیکن ایک وہ انسان کی جو طاعت خدا میں جس کی نماز قضا ہو رہی تھی، طاعت رسول میں جس کی نماز قضا ہو رہی تھی، اس کی دعا سے سورج پلٹا کہ نہیں پلٹا؟
مگر یہ سورج جو پلٹا تھا نماز پڑھوانے کے لیے پلٹا تھا، نماز چھڑوانے کے لیے نہیں پلٹا تھا. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک بات یاد رکھیے، جہاں جبر ہو وہاں دین نہیں ہوتا، جہاں آزادی ہو وہاں دین ہوتا ہے عقیدوں میں. بس میں نے پہلی مجلس میں غالباً عرض کیا تھا، غالباً کیا یقین میں نے عرض کیا تھا کہ میری جو تقریروں کا سلسلہ ہے یہ 2 پارٹ میں ہے. پہلے پارٹ میں بتاؤں گا کہ اسلام میں ریزننگ کی اہمیت کیا ہے اور نالج کی اہمیت کیا ہے. اس سے کئی مجلسوں میں میں بتا سکا. اس کی مثالیں دی تو ادھر ادھر ذرا معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن تو مجبوری کی بات ہے، مثالوں میں تو آدمی ادھر ادھر جائے گا ہی. لیکن جو مین ٹاپک تھا وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے علم کا جوہر دیا، انسان کو اللہ نے عقل دی. عقل انسان کے علاوہ اس نے کسی کو نہیں دی ہے. عقل کسی کو نہیں دی ہے، علم کسی کو نہیں دیا ہے. ملک کو بھی اس نے معلومات دیے ہیں، جیسے کمپیوٹر میں آپ کو چیز فیڈ کرتے ہیں، لیکن علم ملائکہ کو بھی اس نے نہیں دیا ہے. یہ صرف انسان کے خود. اس لیے قوموں کا عروج و زوال وابستہ ہے اس بات سے کہ ان میں علم کی پیاس کتنی ہے اور عقل ان میں کتنی. اسی کے میں مثالیں دے رہا تھا آپ کے سامنے. یہودیوں کی مثال میں اللہ کی اس کو چاہے نواز دیتا ہے. یہودیوں کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی، اور قوموں کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی کہ جس نے عقل اور علم سے، جاپان کی مثال دی میں نے آپ کے سامنے کہ جس نے عقل اور علم سے کام لیا اس کی جیت کو اللہ نے فتح میں تبدیل کر دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو بس آخری بات رہ گئی، مجھے یاد دیجیے کہ میں کہہ دوں پھر آگے بڑھوں. آپ کو لوگ بہکاتے ہیں کہ سائنس تم حاصل کرو گے تو مذہب تم سے چھوٹ جائے گا. میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پاس آدھی سائنس ہے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن پوری سائنس آ جائے گی تو آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. سائنس علم ہے، علم کبھی گمراہ نہیں کرتا، علم ہمیشہ انسانوں کی ہدایت کیا کرتا ہے. اب دیکھیے جتنا جتنا علم آگے بڑھ رہا ہے اتنا مذہب کی نہ سمجھ میں آنے والی باتیں سمجھ میں آتی جا رہی ہیں، یا الٹا ہو رہا ہے کہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں. میری ساکھ میں گلاکوما ہے. 5-6 برس میں لندن آیا تھا پہلے، تو میرے ایک دوست نے کہا کہ یہاں، میں نے کہا کہ بھائی گلاکوما کوئی علاج نہیں ہے، اس کو وہ اریسٹ کر سکتا ہے لیکن علاج نہیں ہے کوئی، سمجھ جانتا ہوں. کہا نہیں چلو بلومفیلڈ اسپتال میں تمہارا چیک اپ کرا دیں. بلومفیلڈ اسپتال لندن کا دنیا کا سب سے پرانا آئی ہاسپٹل ہے، 200 برس پرانا. خیر میں وہاں گیا. وہاں کی جو لیڈی ڈاکٹر تھیں، she was only 80 years old but still she was a miss. لیکن بڑی اچھی عورت تھی وہ. اب اس نے ہمارے یہاں کا ٹیسٹ کرنا شروع کیا اور بتانا شروع کیا کہ یہ جو آنکھ میں ڈھیلا ہے سفید آئی بال، یہ نہیں دیکھتا ہے. اس کے اندر جو پتلی ہے وہ بھی نہیں دیکھتی ہے. میں نے کہا پھر کیا دیکھتا ہے؟ کہا اس پتلی کے اندر جو تل ہے مسور کی دال کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا، اس کے ذریعے اس آدمی دنیا کو دیکھتا ہے. اب آپ دیکھیے یہ امام جعفر صادق نے فرمایا تھا. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ لوگ. یہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں یہ اسٹوپڈ کوشچنس کرتے ہیں. امام جعفر صادق کے ماننے والے ایک شخص سے ایک ملحد، ایک بے دین نے یہ کہا کہ جاؤ اپنے امام سے پوچھو. وہ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو اس کے بس کے باہر ہو. کہاں ہے تو ہے. کہا تو جا کے مجھ سے پوچھو کہ کیا اللہ کے بس میں یہ ہے، کیا اللہ کے بس میں یہ ہے کہ وہ ایک مرغی کے انڈے میں پوری دنیا کو سمیٹ دے، نہ انڈا بڑا ہو نہ دنیا چھوٹی ہو. اسٹوپڈ کوسچن. ایک مرغی کے ایگ میں وہ پوری دنیا کو سمجھ دے اس شرط کے ساتھ کہ نہ دنیا چھوٹی ہو نہ وہ انڈا بڑا ہو. امام مسکرائے. کہا اس سے جا کے کہے تم تو انڈے کی بات کر رہے ہو، انڈا تو اتنا بڑا ہوتا ہے. تمہاری آنکھ کے اندر جو پتلی ہے
یہ اتنی سی ہے، مگر وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ نہ پتلی بڑی ہوتی ہے، دنیا چھوٹی ہوتی ہے، پورا حرم اس آنکھ کے دل میں سما جاتا ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ پر۔ مجھ سے ایک ہندو نے پوچھا تھا، ہندوستان میں ایک چھوٹا شہر ہے ہلور، وہاں اچھے اچھے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ میں وہی سڑک اترا تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ کا جو پرماتما ہے، دیکھیے گا، کیا آپ کا جو پرماتما ہے وہ جو چاہے وہ ہر چیز کر سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیے کیا بات ہے؟ کہا کیا وہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس پتھر کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اب بتائیے آپ نہا کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا آپ کی تھوڑی سی غلطی ہے بھائی۔ کہا کیا؟ میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ ہر کام کر سکتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک چاہے کو بیچ میں لے آئیے تو کوئی ڈاؤٹ آپ کو کریٹ نہ ہوگا۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ نے جو واقعی دلائل اور بینات اور آرگومنٹس ہیں اس سے اپنے مذہب کو آراستہ کر کے بھیجا، اور غرض صرف یہ ہے کہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے، جو خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر میں ایران کا ذکر کروں گا تھوڑی دیر کے لیے۔ میں کیا کروں؟ دوسرا کو ملک میں سعودی عرب کا ذکر کروں، میں کویت کا ذکر کروں، میں کس ملک کا ذکر کروں جو عیاشوں کے ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہے؟ پورا عالم اسلام امریکہ کے غلاموں کے ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہے اسلام۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جہاں نالج ہوتی ہے وہاں غلامی نہیں ہوتی، جہاں علم ہوتا ہے وہاں غلامی نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک ہی ملک ہے جو آزاد ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا امریکہ ہو کہ امریکہ ان کے صحابی جتنے تھے سب مل کر بھی ایران کا کچھ نہ بنا سکے۔ میں بس آج آخری مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کو کوئی بات بری لگ گئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن میرے بھی دل کی تڑپ ہے کہ میں کس طرح سے اپنی قوم کو نالج اور علم کی راہ پر لگا دوں تاکہ اس کو بھی وہ عزت ملے دنیا میں اور قوموں کو یہ عزت مل رہی ہے۔ مجلسیں آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں، نمازیں آپ پڑھیں، روزہ رکھیں، مگر اپنی نالج کو بھی آپ بڑھائیں۔ نالج کے بڑھانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ دیکھیے پاور بغیر نالج کی آپ کو نہیں ملے گی۔ قرآن میں ہے کہ جناب سلیمان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، پالنے والے مجھے وہ حکومت دے دے، وہ گورنمنٹ دے دے کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے ویسی حکومت۔ یہ قرآن میں جبریل علیہ، یہ تفسیر ہے، جب جبریل علیہ اترے کہا کہ تم نے یہ دعا کی ہے، تم ایسی حکومت، ایسی سرکار بنانا چاہتے ہو کہ ویسی حکومت بعد میں کسی کو نہ ملے۔ کہاں میری حکومت ہوا پہ ہو، آسمانوں پہ ہو، زمینوں پہ ہو، سمندروں پہ ہو، جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے یہ حکومت ہم تم کو دے دیں گے، جب تک زندہ رہو گی یہ حکومت تمہارے پاس رہے گی، مگر بغیر ٹیسٹ کے ہم اپنا منصب کسی کو نہیں دیتے۔ ابراہیم کا بھی ٹیسٹ ہوا تھا، یس آئی ایم ریڈی فار دا ٹیسٹ۔ تو کیا کہاں ٹیسٹ اس بات میں ہے کہ تین چیزیں تمہارے سامنے رکھتے ہیں، اگر اس میں تم نے کریکٹ شے کو اٹھا لیا تو تم کو یہ منصب ملے گا، اگر کریکٹ شے کو نہیں اٹھایا تو یہ منصب تم کو نہیں ملے گا۔ کہ وہ تین چیزیں کیا؟ سن بیٹا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں پہلے تو ہے ویلتھ، جس کے بغیر حکومت چلتی نہیں، فاقے کرنے والوں کی حکومت تھوڑی چلتی ہے۔ دوسرے ہے نالج، علم۔ ایک مرتبہ سوال بھی ہے تو دولت، حکومت اور علم، اس میں سے اگر تم نے صحیح سلیکٹ کیا تم کو یہ حکومت ملے گی۔ تو بھائی حکومت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں نا، کہتے ہیں حکومت دے دو، مگر یہ نبی یہ خدا ہے۔ جب حکومت پاور آ گئی علم کے مقابلے میں تو کہا کہ میں حکومت کا ڈیمانڈ وڈرا کرتا ہوں، اللہ سے کہہ دو کہ مجھے علم دے دے، یہ مسئلے کا حل ہے آپ کے، مجھے نالج دے دے۔ جب حضرت سلیمان نے کہا مجھے اللہ نالج دے دے تو جبرائیل نے دولت اور حکومت سے کہا، دولت ویلتھ اور پاور سے کہا کہ تم کو تو سلیمان نے ریجیکٹ کر دیا، تم چلو۔ ان دونوں نے جواب دیا ہم اب کہاں جا سکتے ہیں۔ دولت نے بھی کہا اور حکومت نے بھی کہا کہ ہم اب کہاں جا سکتے ہیں، جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی وقت ہی آرڈر دے دیا تھا کہ جدھر جدھر علم جائے پیچھے پیچھے تم بھی ہو۔
اگر آپ غربت کے چکر میں ہیں یا ہندوستان میں ہمارے بھائی غریبی کے چکر میں ہیں، کی اس کی ہے نالج، کی ہے اس کی علم. اب یہ بتائیے میں اپنے ملک کا حال نہ پیش کروں تو کس ملک کا حال پیش کروں؟ مسلمانوں کا ہمارے ملک میں جب سے آزاد ہوا بھی کا ٹھیکرات میں ریزرویشن ریزرویشن ریزرویشن، جاب میں ریزرویشن، اس میں اب تک تو کچھ ملا نہیں. ریزرویشن سے قومیں آگے نہیں بڑھتی ہیں. ایک انسان جو جاہل خاندان میں تھا، بالکل بالکل ٹوٹلی الٹریٹ خاندان میں، کہ باپ نے بیٹے کا نام بھی صحیح نہ رکھا، اے پی جے عبد الکلام، ابو الپاکر زین العابدین، اے پی جے زین العابدین عبد الکلام. عبد الکلام کچھ معنی ہی نہیں ہے، نام تک صحیح نہ رکھا. لیکن اس بچے نے اخبار بیچ کے رامیشورم میں اپنی پڑھائی جاری رکھی، ڈیلی پیپرز، اور لگ گیا علم کے پیچھے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب اس نے علم کو پکڑ لیا اور اس سے بڑا سائنٹسٹ کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، تو اٹل بہاری واجپئی جو بی جے پی کے آدمی تھے، وہ خود ان کے گھر پر گئے، جانے کے بعد ہاتھ جوڑ کر لا کر راشٹرپتی پریزیڈنٹ کے پد کے اوپر بٹھا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر علم آ جاتا ہے آپ کے پاس تو دنیا آپ کی محتاج ہو جاتی ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں رہتے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس آج میں یہ ٹاپک کلوز کر رہا ہوں، اور اب آج سے انشاءاللہ میں نے رسیا تک کہ آدھی دن کی تقریریں میری معرف اہل بیت میں ہوں گی، آدھی فضائل اہل بیت میں ہوں گی. فضائل اہل بیت بھی اس کا مرتبہ کچھ کم تھوڑی ہے، اس لیے کہ رسول نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے، مولا علی کے فضائل کے بارے میں رسول نے فرمایا ہے کہ اگر سارے سمندر انک بن جائیں اور سارے درخت پین بن جائیں، ملائکہ حساب کریں، جن کتاب کریں، اس کے بعد وہ علی کے فضائل لکھنا چاہیں تو ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ علی بن ابی طالب کے فضائل دنیا میں بیان نہیں کیے جا سکتے. مگر بس ایک بات میں آپ کے سامنے سننا چاہتا ہوں، وہی علم والی بات. ہر فضیلت علی میں درجہ کمال کے اوپر ہے، مگر علم سب سے آگے کی منزل رکھتا ہے. میں نے کیا بھی آپ کے سامنے کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا وہ دوسرے کا محتاج ہوگا. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھے مرد وقت کی اجازت نہیں کسی کا دل توڑوں. میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا، علی گڑھ میں وہ ایم اے عربک میں کر رہا تھا. وہاں پر تو ایک میں تھا، ایک سنی بھائی تھے محمد علی، وہ ہم سے دور دور رہتے تھے. ہم نے کہا بھائی آپ دو ہی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں، ایک آپ ہے، ایک میں، ایک سنی ایک شیعہ، تو ہم دونوں میں بھی لڑائی رہے گی تو معاملہ کیسے چلے گا؟ کہتے شیعہ بڑے خراب ہوتے ہیں. ہم نے کہا خراب تو ہوتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا قریب آ کر دیکھیے، آپ ہم کو اچھا بنا لیجیے، اس میں کون سی بات ہے. پھر دھیرے دھیرے بے تکلفی ہو گئی، دوستی ہو گئی، پھر ان کے سارے خیالات جو تھے وہ بدل گئے. اب دیکھیں میں واقعہ بتا رہا ہوں. 2-3 سال کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب آپ کے بارے میں تو لوگ نہ معلوم کیا کیا کہتے تھے، آپ تو ویسے نہیں ہیں، آپ تو اچھے خاصے آدمی ہیں، کوئی جھگڑالو نہیں ہے، کوئی بکھیڑا نہیں ہے، کچھ نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. کہ لے آپ سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھی. کہ لے یہ شیعہ سنی اختلاف ختم نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا کیوں نہیں سکتا ہے؟ اگر ہندوستان سے پولیس کو ہٹا دیجئے جرم ختم ہو جائے گا، چوری ختم ہو جائے گی، ڈاکے ختم ہو جائیں گے، اور یہاں سے ملاؤں کو ہٹا دیجئے تو سارے مذہب ایک ہو جائیں گے. یہ کیسی بات؟ آپ نے کہا یہی بات ہے. کہ اتنا تو اختلاف ہے. ہم لوگ اسلامی ڈپارٹمنٹ ہے، پوری لائبریری شیعہ سنی کتابوں سے بھری ہوئی ہے، ڈسپیوٹڈ مسئلوں سے. میں نے کہا بھائی آپ کو جو لائبریری دکھائی دے رہی، میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کو، بھری ہوئی کتابیں شیعوں نے اپنے فیور میں لکھی ہیں، سوچوں نے اپنے فیور میں لکھی ہیں. لیکن میرے بھائی اگر آپ مانیں اور آپ کو یقین آئے تو میں آپ کو بتاؤں کہ لے کیا. میں نے کہا یہ سارا ڈسپیوٹ ایک حرف کا ہے، ایک حرف، ایک لفظ نہیں، سمجھ نا، ایک لیٹر کا ہے. کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہی کہہ رہا ہوں، یہی کہہ رہا ہوں. کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ وہ جو آپ کے بزرگ ہیں جن کے لیے آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 70 مرتبہ یہ کہا کہ لولا علی لولا علی لولا علی،
اگر ایک حرف آگے بڑھ کر مولا علی کہہ دیتے سارا قصہ ختم ہو جاتا، مگر وہ لولا علی پر اٹک گئے، مولا علی تک نہ پہنچے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس اب نیا عنوان آج سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو سب سے پہلے میں اس ممبر کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں اور ممبر کی تاریخ، تاکہ بعد میں اگر یہ سی ڈی کوئی سنے تو اس کو معلوم ہو کہ ہمارے نظریات اور ہمارے خیالات و عقیدے کیا ہیں۔ یہ ممبر جب پہلا بنا ہے تو ایسا نہیں تھا۔ مسجد نبوی کچی پکی بنی تھی شروع میں، تو اس میں ایک ڈیٹس کا جو ٹری ہوتا ہے اس کا تنا لگا دیا گیا تھا، پیغمبر اس سے ٹیک لگا کر سربند دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا، ایک میری گڑی بات تھوڑی، ابھی آپ جائیں انشاءاللہ عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں، مسجد نبوی میں جا کر دیکھیں، جہاں آج ممبر رکھا ہوا ہے اس کے برابر یہ پورا واقعہ عربی میں لکھا ہوا ہے آج بھی عربی میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ بولتی ہے کہ جہاں پیغمبر ایک ڈیٹس کے پیڑ کے تنے سے تکیہ لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ سنیے، کئی برس کے بعد صحابہ کرام نے ممبر بنایا، اس میں 3 اسٹیپس اور ایک یہ عرشہ۔ پیغمبر پہلی مرتبہ، بھیا آپ پڑھ لیجیے، لکھا ہوا ہے، مطلب سننے کتاب کیا ہو تو وہاں مسجد میں لکھا ہے، مسجد نبوی میں لکھا ہے، پورا واقعہ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب پیغمبر نے جب ممبر بنایا گیا اصلی، اس پر جا کر بیٹھے اور کچھ بات خطبہ دینا چاہ رہے تھے کہ پہلو سے رونے کی آواز آئی۔ بھیا پڑھ لیجیے، وہاں لکھا ہوا ابھی بھی۔ پیغمبر نے کون رو رہا ہے، یہ رونا کون؟ تو پیغمبر نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ تنا درخت کا جس سے ٹیک لگا کر میں خطبہ دیا کرتا تھا، اس کے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، اس سے آواز گریہ بھی آ رہی ہے۔ سمجھا؟ اس کا مطلب ہے کہ ممبر کی تاریخ ہنسی سے شروع نہیں ہوتی ہے، گریہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ممبر بنا اور پیغمبر۔ اب ممبر کی تاریخ میں کیا کیا واقعات آپ کو شروع ہوں۔ اس ممبر کو پڑھیے جو رسول کا ممبر تھا۔ ایک واقعہ آپ کو یہ ملے گا، رسول، میں گناہگار نہیں، رسول معصوم خطبہ دے رہے ہیں، دین کا بیان ہو رہا ہے، دین کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہی دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، باقی سب بند ہو گئے تھے، کوئی طرح کی بات نہیں ہے۔ بی بی سیدہ کا در وہ کھلا رہا، علی کا دروازہ وہ کھلا رہا، باقی جتنے دروازے تھے وہ سب بند کر دیے گئے۔ علی کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ تو مسجد نبوی تھی، اللہ کا بھی جو گھر تھا اس میں بھی علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا۔ کعبے کے اندر کسی کا دروازہ نہیں کھلا، کعبے کے اندر صرف مولا علی کا دروازہ کھلا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یہاں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو الٹی سیدھی باتیں شروع۔ اب ہمارے یہاں بھی لوگ، بھائی ہر زمانے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ تھوڑی تھے، نہ اتنے سائنس کے جو معجزات تھے وہ سامنے تھے۔ آپ نے برابر سنا اگر دیوار شق ہو گئی، دیوار پھٹ گئی، بھائی جب دیوار ایک مرتبہ پھٹ جاتی دوبارہ جڑتی نہیں ہے۔ مگر ولایت علی کے لیے تصریح ہے کہ جب ماں جا رہی تھی کعبے کی طرف، کعبے کی دیوار کی طرف، تو دیوار میں در بنا، ڈور بنا، اور جب 3 دن کے بعد نکل رہی تھی تو وہ ڈور دوبارہ بنا اور دیوار پھر چپک گئی۔ آج تک نشان موجود ہے، میں نے خود دیکھا ہے نشان، اور دیکھیے آپ کو یہاں پر کعبے میں وہ دیوار کا نشان دکھائی دے جائے گا۔ تو آپ علی کے لیے، اب لوگ کہتے ہیں دروازہ وہ دیوار جو تھی پھٹ گئی اور یہ ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے مجھ سے کہ اگر آپ ہندوستان میں یا پاکستان میں بالکل کوردے، بالکل دیہاتی علاقے سے ایک آدمی کو آپ لے کر یہاں آ جائیں، یہاں تو کنسیلڈ ڈورز ہیں، وہ چلا ہی کرتے ہیں۔ اب میں آگے آگے جا رہا ہوں، میرے پیچھے پیچھے وہ دیہاتی آدمی آ رہا ہے، سامنے دیوار آئی، اس کا مولانا سر پھٹ جائے گا، کہاں جا رہے ہیں، سامنے دیوار ہے، مجھے معلوم تھا کہ دیوار در بن جائے گی۔ جیسے ہی میں اس کے رینج میں آیا، دیوار جو تھی وہ در بن گئی۔ تو یہ در شگافتہ نہیں ہو رہا تھا، دیوار پھٹ نہیں رہی تھی، پہلی مرتبہ علی کے لیے کنسیل گیٹ بنایا جا رہا تھا، جس سے مولا فاطمہ بنت اسد داخل بھی ہوئی اور پھر واپس بھی ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ۔ تو اب مسجد رسول میں صرف بی بی فاطمہ کا دروازہ کھلا،
باقی سب دروازے بند کر دیے گئے. جس کے لیے دروازہ کعبہ میں بنایا گیا تھا اس کے لیے دروازہ کھولا گیا یہاں. اب جناب والا صورتحال یہ ہوئی. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ. رسول منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، دین کا بیان ہو رہا ہے، مذہبی مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک ہی تو دروازہ تھا، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، بی بی فاطمہ کا در. ایک مرتبہ پردہ ہلکے سے ہلا، ایک معصوم بچہ لڑکھڑاتا ہوا چلا. تھوڑی دور وہ چلا تھا کہ اس کا پاؤں اس کے کرتے میں الجھا یا جبریل نے الجھایا اس کا مرتبہ بتانے کے لیے. وہ بچہ زمین پر گرا. جیسے ہی بچہ زمین پر گرا، غور سے سنتا رہیے گا، رسول نے اپنا خطبہ روک دیا، منبر سے اترے، صحابہ کی جو لائنیں تھیں اس کو کراس کرتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں حسین زمین پر پڑے ہوئے تھے. جا کر وہاں بچے کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا، پیار کرتے ہوئے منبر پر آئے. آنے کے بعد اس بچے کو اپنے زانوں پر یہاں پر بٹھایا، منہ حسین کا اس طرف کر دیا. اس کے بعد اب جب رسول کا خطبہ شروع ہوا تو وہ سلسلہ ہی نہیں جو بیان ہو رہا تھا، اب فضائل حسین بیان ہونا شروع ہوا. ہاذا ایھا الناس ہاذا حسین الفارس. اے لوگوں سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو. بھائی اگر میں اپنے نواسے پوتے کو لے کے یہاں آ جاؤں گا، چھوٹے سے بچے کو، آپ نے اس کو ابھی نہیں دیکھا ہے، اگر میں آپ کو بچہ دکھا کہوں یہ میرا نواسا ہے یا پوتا ہے تو ٹھیک بات ہے. لیکن اگر لکھنؤ کے لوگوں کو کہ جو میرے ایک ایک بچے سے، نواسے سے، پوتے سے واقفیت رکھتے ہیں، میں کہوں کہ لکھنؤ کے مومنین پہچان لیجیے یہ میرا نواسا ہے، تو صورت نہیں پہچانوائی جا رہی ہے، مرتبہ بتایا جا رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی کہ اس بچے کا مرتبہ اللہ کی نظر میں اتنا ہے کہ اگر یہ زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھایا جائے گا. خطبہ قطع کہتے ہیں، بات کو آپ سمجھ لیجیے. میں بالکل سچ بات بتا رہا ہوں کہ اگر میرے ساتھ اتفاق سے میرا نواسا پوتا آ جائے اور وہ وہاں جہاں پر ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے چلے اور زمین پر گرے، اس کا سر پھٹ جائے، اور میں دیکھتے ہی منبر سے اتر آؤں اور دوڑتا ہوا جاؤں، مجلس روک کر بچے کو اٹھا کر لے کر آؤں، تو آپ مجھے دوبارہ منبر پر جانے دیں گے؟ نہیں جانے دیں گے. کہ ذکر اہل بیت ہو رہا تھا، ذکر دین ہو رہا تھا، مسائل دین بیان ہو رہے تھے، اور آپ بچے کو زمین پر گرتے دیکھ کر آپ نے بات اپنی کاٹ دی. آپ دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہ کریں. بالکل صحیح ہے، میں بھی کہوں بھائی صحیح بات ہے. اور بتا دیتا ہوں کہ واقعی اگر میرا کوئی بچہ پوتا نواسا ہے وہ گر بھی پڑے، سر بھی پھٹ جائے، تو میں یہاں سے ہرگز اترنے والا نہیں ہوں. یہاں مجلس پڑھتا رہوں گا، چاہے بچہ گرے چاہے نہ گرے، ہے نا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر کبھی آپ آزما لیجیے اس کو. لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں، میرا بچہ گرے گا تو کبھی ممبر سے نہیں اتروں گا، اس کے سر سے خون بہے گا، کبھی ممبر سے نہیں اتروں گا. لیکن اگر ایک ضعیف آدمی وہاں سے قرآن لیے ہوئے آ رہے ہیں، ضعیف آدمی سے ان کا ہاتھ تھر تھرایا، قرآن زمین پر گر گیا، تو میں بتا دیتا ہوں میں مجلس روک دوں گا، پورے مجمع کو کراس کرتا ہوا جاؤں گا، جانے کے بعد قرآن کو اٹھاؤں گا، سینے سے لگائے ہوئے یہاں آؤں گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اپنے زانوں پر قرآن کو رکھ کر کھول کے اسی کسی آیت کی تفسیر شروع کر دوں. بچہ گرے گا تو میں ہرگز ممبر سے نہیں اتروں گا، لیکن قرآن گرے گا تو اتروں گا. رسول اپنے عمل سے بتا رہے تھے کہ یہ بچہ نہیں ہے بلکہ قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے جس کے لیے میں عمل انجام دے رہا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ بھی ایک ممبر ہے، آپ انتظار کر رہے ہوں گے ایک ممبر اور ہے، مگر وہ ممبر اس طرح کا نہیں ہے جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے. ممبر اور بھی تھے لیکن میری گھڑی کی سوئی بتا رہی کہ مجلس کم رہ گیا ہے. کل ذرا سا مسائل میں کمی ہو گئی تھی، اس کی وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ یہاں پر ہو جاتا ہے اندھیرا، مجھے گھڑی دکھائی نہیں دیتی، تو مجلس 5 منٹ پہلے میں نے ختم کر دی. مجلس ختم کر کے جب میں نے دیکھا تو میں آئی ایم سوری، میں نے دیکھا کہ وہ 5 منٹ پہلے ہی مجلس ختم ہو گئی. تو اس میں میں اپنی غلطی مانے لیتا ہوں، لیکن میری غلطی اتنی تھی، اندھیرا ہو جانے کی غلطی تھی. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ. وہ ممبر جو ہے وہ ممبر ہے غدیر کا ممبر، جو دنیا اسلام کا ممبر تو نہیں تھا وہ، لیکن ممبر تھا، اس لیے ممبر کا کام اس سے لیے جا رہا تھا. تو وہ جو سیڈلز ہوتے ہیں اونٹ کے اوپر رکھے ہوئے، وہ 3 سیڈلز سر اوپر رکھے گئے تھے. کب ہوا یہ سارا واقعہ آپ کو سنا ہوا، مجھے ایک آدھ بات بتانا ہے اس سلسلے میں.
حج مکمل ہو گیا، رسول اور آپ کے صحابہ حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جوحفے تک پہنچ گئے۔ جوحفہ آپ کو یاد ہوگا وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہمارا فرقہ جو ہے احرام بنتا ہے، قریب 40 میل وہاں سے دور ہے۔ تو جوحفے کا مقام پر پہنچے، گرمی بہت سخت ہو رہی تھی، دوپہر کی لو چل رہی تھی۔ اسی اثنا میں جبرائیل نازل ہوئے۔ یہ سنی شیعہ سب نے لکھا ہے، خبر ہو یا نو، میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ سنیوں نے بھی کم و بیش انہی الفاظ میں یہ واقعہ لکھا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، سینکڑوں نے لکھا ہے، خود میں نے پڑھا ہے۔ الغدیر علامہ امینی کی دیکھ لیجیے، 11 جلدوں میں خالی واقعہ غدیر کے اوپر۔ تو اب آیت اس وہاں جبرائیل لے کر آئے کہ یا ایھا النبی، اے نبی بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اب یہی دھوپ کا وقت ہے، یہی دن کے 12 بجے ہیں، یہی چیل انڈے چھوڑ رہی ہے، یہی جھلستی ہوئی زمین ہے، یہی لو کے تھپیڑے ہیں، بس یہیں رکیے اور وہ پیغام جو آپ تک پہنچایا گیا ہے پہنچا دیجیے۔ بھائی اگر کسی کی نیابت یا ولایت یا شاہی یا بادشاہی کا اعلان ہوتا ہے تو کوئی بڑا اچھا ہال سنا جاتا ہے، یا کوئی بہت اچھا پارک سنا جاتا ہے، جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں۔ یہ رسول نے علی کی ولایت کے اعلان کرنے کے لیے کون سی جگہ چنی بھائی؟ گرمی اتنی تیز ہو رہی کہ پاؤں زمین پر رکھے نہیں جاتے ہیں، لو کے تھپڑے چل رہے ہیں، آسمان سے آگ برس رہی ہے، اس میں علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اگر میں رسول سے سوال کروں تو شاید رسول یہ جواب دیں گے کہ میرے جاہل مسلمان، تو نے غور نہیں کیا، راحت و آرام کے عالم میں جو بات کہی جاتی ہے وہ انسان بھلا دیتا ہے، تکلیف میں جو بات سنتا ہے اس کو نہیں بھلاتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اگر کوئی اعلان غدیر بھلانا بھی چاہے تو پاؤں کے چھالے اسے یاد دلا دیں، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات دیجیے آپ۔ رسول نے کہا رکو، اسٹاپ، مجھے کچھ کہنا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور بہت سے صحابہ آگے نکل گئے، بہت سے بھی پیچھے ہیں۔ کہا کہ ٹھہرو، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلاؤ، جو آگے نکل گئے ان کو پیچھے ہٹاؤ۔ 1,20,000 صحابہ کم مجمع ہے اس زمانے میں، 1,20,000 صحابہ رکے اور پیغمبر نے کہا کہ مجھے ایک ممبر چاہیے۔ ممبر وہاں کہاں سے آئے؟ ایسا ممبر تو نہیں تھا، تو کسی اونٹ پر بیٹھ کے بات کر سکتے تھے، مگر رسول نے اشارہ کیا، 3 سیڈلز لیے گئے، اس کو تلے اوپر رکھا گیا۔ بھئی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں صحیح ہو یا غلط ہو، آپ لوگوں کیا ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، جو انتظام ہوتا ہے کار پارکنگ کا یہاں اسٹینڈوں میں سب جگہ بہترین ہوتا ہے، ایسا دوسری کہیں ہوتا نہیں۔ اب مجھے فرض کیجئے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرا دل چاہا کہ میں آپ کو روک لوں اور آپ تھوڑی دیر کے بعد جائیں۔ بہترین ترکیب یہ کہ میں چپکے سے آپ کے پہلو میں آؤں، آنے کے بعد جیب سے کی نکال لوں کار کی۔ اگر کار کی میں نے کی نکال لی تو آپ جانا بھی چاہیں گے تو پھنسے میں جائیں گے کیسے، کی تو میرے پاس ہے، جب میں چاہوں گا اس وقت آپ جائیں گے۔ رسول نے بھی یہی کیا شاید، کہ جن کے بھاگ جانے کا اندیشہ تھا ان کے سیڈلز لے کے پہلے قبضے میں کر لیے، اور پھر وہ سیڈل جو تھے وہ تلے اوپر رکھ کر حضور ان پر تشریف لے گئے۔ اب سائیکالوجیکل آپ دیکھیں کہ لوگ تو کھٹکے ہوں گے اسی وقت، کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ایک ممبر پر 2 آدمی دکھائی دیں، یہ کیا چکر ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ علی کے بارے میں ہونے والا ہے، بس سنتے رہیے گا، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں منزلوں سے۔ پیغمبر اس سینڈلز کے ممبر کے اوپر گئے، ایک طویل خطبہ آپ نے دیا، وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، بہت طویل خطبہ ہے معارف دینی کے اوپر۔ اصل بات آپ نے یہاں سے شروع کی، سنیے، ان اللہ، مسلمانوں، ایھا الناس ان اللہ ہوا مولائی وانا مولاکم ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، میرا مولا صرف اللہ ہے اور میں تمہارا مولا ہوں، اور میں جس کا مولا ہوں اب سے یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولا کہا تھا، بھیا سنی حضرات ہمارے بھائی ہیں، میں ان سے مؤدبانہ بغیر ان کی معرفت کے لیے، ان کے معلومات کے لیے، میں نے بھی عربک میں پی ایچ ڈی کی ہے، آپ ایک ڈکشنری بڑی کھول کے بیٹھیں،
ابن منظور کی اور العین وغیرہ، اسٹینڈرڈ ڈکشنری ہے عربی زبان کی، اس میں کوئی لفظ آپ ایسا بتا دیجئے، میں چیلنج کے طور پر کہہ رہا ہوں، کہ جس سے یہ رسول ظاہر کر سکے کہ میرے بات یہ میرا ولی ہے، میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، اور وہ لفظ رسول نے استعمال نہ کیا ہو مختلف حدیثوں میں۔ میں تھک گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، ایک لفظ ایسا نہ ملا کہ جس سے یہ بتایا جا سکتا ہو کہ علی کی ولایت میرے بعد ہے اور وہ رسول نے لفظ استعمال نہ فرمایا ہو۔ یہاں پر مولا کا لفظ استعمال کیا، چونکہ مولا دیکھیے اللہ اللہ ہے، نبی نہیں ہے، نبی نبی ہے، امام نہیں ہے، امام امام ہے، نبی نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ مولا جو ہے وہ کامن لفظ ہے، ان اللہ ہوا مولائی، اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، امام بھی مولا، رسول بھی مولا، اللہ بھی مولا۔ صلوات و محمد و آل محمد۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اختیار ہے غور کریں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ بات یہیں پہ بیٹا ختم نہیں ہوتی ہے۔ 3 دن یہ قافلہ رکا رہا اہل سنت کی کتابوں میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ 1,20,000 صحابہ کو حضور نے حکم دیا کہ علی کے لیے خیمہ، ایک کیمپ، ایک ٹینٹ لگایا جائے، اور میرے جتنے صحابہ ہیں وہ سب جا کر مبارکباد نے علی کو اس انداز میں کہ بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو، آپ ہر مومن و مومنہ کے ولی قرار پا گئے ہیں۔ دیکھیے اگر خالی دوستی کا اعلان ہوتا تو یہ ہر ایک سے بیعت نہ کرائی جاتی۔ بیعت دوستی کے اعلان پر نہیں ہوتی، حکومت کے ٹرانسفر کے اعلان پر ہوا کرتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس جیسے ہی رسول نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جبرائیل جیسے ہی زبان پیغمبر سے جملہ نکلا، جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول آپ کو مبارک ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بس آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ غدیر سے پہلے، حضرت آدم سے لے کر اعلان غدیر سے پہلے تک دین تھا، مگر کہیں پر ایک پرزہ کم تھا۔ جب یہ اعلان ولایت ہوا تو دین مکمل ہوا۔ اس لیے میں سننے کی اجازت چاہتا ہوں کہ غدیر سے پہلے پہلے ہم سب کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن غدیر کے بعد کلمہ ایک ٹکڑا اور آگے بڑھے گا، علی ولی اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ بس عزیزوں، تو اللہ ہمارا مولا ہے، اس کے بعد رسول ہمارے مولا ہیں، اس کے بعد سارے مسلمانوں کے مولا علی بن ابی طالب ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی شخص یہ بتا دے کہ علی نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کی تھی۔ میں بھی شاید کل پڑھوں گا، کیونکہ اسلام میں جو بات شروع کی تھی وہ ذرا کٹ گئی ہے، لیکن میں لاؤں گا اس کو گھیر کر۔ اسلام میں 2 چیزیں ہیں، ایک عقیدہ، ایک عمل۔ میں آپ کو ذرا ریمائنڈ کر دوں، عقیدے میں کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے، ریزننگ کے خلاف نہیں ہے، انٹلیکٹ کے خلاف نہیں ہے، اور عمل میں کوئی بات جسٹس کے خلاف نہیں۔ آپ انجسٹس کر رہے ہیں، عورتوں سے بہت انجسٹس ہوئی ہے، اگر موقع ملا تو پڑھوں گا میں آپ کے ساتھ۔ اسی کا ہی نتیجہ کہ جو عورتیں باغی ہو گئیں اور آپ کے سامنے سینہ تان کریں، اب وہ آپ کے ساتھ جاتی کر رہی، الٹی بات ہو گئی، تو یہ تو بدلہ لیا جاتا ہے۔ اسلام میں انجسٹس کی کوئی بات نہیں ہے، اسلام میں بے عقلی کی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بے عقلی کی باتیں بہت ہیں، انجسٹس اسلام میں یعنی مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے۔ یہ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا اور کل مجھے یاد رہ گیا تو میں انشاءاللہ آپ کو سامنے پڑھوں گا، تاکہ موضوع جو ہے وہ کسی حد تک مکمل ہو جائے۔ اور پھر فضائل تو ہیں، فضائل کے بغیر ہمارا گزارا بسرا نہیں ہو سکتا۔ صلوات و محمد و آل محمد۔ یہ بتائیے، مجبوراً میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول کے بعد کوئی آدمی یہ بتا دے کہ علی کی خطا یہ تھی، بتا دے کوئی؟ کردار بے داغ ہے،
رسول کے بعد کسی صحابی کے خدا نخواستہ گلے میں رسی باندھی گئی؟ یہ کائنات کا مولا ہے کہ جس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے. یہ دیکھیے یہ چیز ایسی نہیں ہے. ہمارے اہل سنت ہمارے بھائی ہمارے ذکر و ذکر ہیں, ان کو اپنا موقف بتا رہے ہیں, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. اب وہ جو بھی ہو اس کا بیک گراؤنڈ, اس لیے کہ جب امیر شام معاویہ نے مولا علی سے بغاوت کی ہے تو مولا علی کو ایک تھریٹننگ لیٹر لکھا تھا, عربی میں ہے وہ لیٹر, مجھے یاد ہے. اس میں اس نے لکھا تھا کہ آج آپ میرے مقابلے پر اٹھ رہے ہیں, آپ وہ دن بھول گئے کہ جب رسول کی وفات کے بعد آپ کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی اور آپ کو سرکش ناقے کی اونٹ کے تاں سے کھینچا جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ کہ یہ حقیقت وہ ہے جس کا دشمن نے بھی اقرار کیا, مگر علی کو کوئی چھیڑ کر نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا. علی نے اس خط کا جواب دیا. اس جواب میں مولا صاحب فرماتے ہیں کہ تو نے یہ جو کہا کہ میرے گلے میں رسی بندھی گئی تھی اور مجھے سرکش اونٹ کی طرح کھینچ کر لوگ لے جا رہے تھے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا. لیکن سن لے, جس دن میرے گلے میں رسی باندھی گئی ہے اس دن میں مظلوم تھا, ظالم نہیں تھا. اللہ کی نظر میں ظالم بے حیثیت ہوتا ہے, مظلوم کی حیثیت بہت بلند ہوتی ہے. بھائی اب تو اس نے بھی اقرار کر لیا. لوگ علی کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے, کسی اور صحابی کے ساتھ یہ سلوک ہوا. جو ظلم علی کے اوپر ہوئے وہ کسی اور کے ساتھ ہوئے. بی بی فاطمہ پر میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں, آپ سمجھتے گزارش کروں گا. یہ واقعات ہیں ہسٹری کے. ابھی ایک لیزلی ہیڈلٹن, ایک جیوز لیڈی ہے, بہت بڑی لکھی ہے, اس نے کتاب لکھی, میرے پاس ہے, آفٹر دا پرافٹ. اس کو پڑھ لیا آپ کو معلوم ہو جائے کہ آفٹر دا پرافٹ پیغمبر کے بعد کیا ہوا مولا. وہ تو یہودی لکھنے والی ہے. تو ہر ظلم و ستم میرے مولا پر ہوا رکھا گیا, لیکن مولا نے کسی کی شکایت نہیں کی. ہر موقع پر صبر صبر صبر. یہ تھا کیا؟ آج میں ایک مجلس سن رہا تھا, وہاں سے مجھے یہ بات ملی ہے. بات یہ ہے کہ رسول کا بچانے والا صرف ایک تھا, اور وہ تھے حضرت ابو طالب. اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ہر موقع پر ابو طالب نے رسول کو بچایا. تو جو رسول کو شہید کرنا چاہتے تھے ان کی دشمنی رسول سے نہیں تھی, ابو طالب سے تھی. کہ نہ ابو طالب ہوتے نہ رسول بچتے, اس لیے ابو طالب کا بدلہ ان کی نسل سے لیا گیا, دوسری کوئی بات ہی نہیں. علی نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, حسن نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, حسین نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, بی بی فاطمہ نے کسی کا دل نہیں دکھایا. تو ان سب کو ٹارگٹ پر کیوں رکھا گیا؟ صرف ابو طالب کی دشمنی تھی کہ ان کی اولاد کے ساتھ امت کا یہ برتاؤ تھا. بس اب یہ محرم ہے اور آج 7ویں شب ہے. آج آپ ایک شہزادے کا حال سنتے ہیں جس کا نام تھا قاسم, جس کی عمر اتنی کم تھی کہ حسین نے گود میں لے کے گھوڑے پر سوار کیا تھا, اور کوئی زرہ اتنی چھوٹی نہ تھی جس کو قاسم پہن کر آتے. ایک کرتا تھا جس کو پہن کر حضرت قاسم میدان جہاد میں تشریف لائے تھے. جب پہلے سے بتاتا ہوں, شب عاشور امام نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد خطبہ فصیح و بلیغ ارشاد کیا, اور اس کے بعد کہا کہ میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں, تم چلے جاؤ. یہ رات کا اندھیرا ہے, یہ میں مل جاؤں گا تو تمہیں ڈھونڈیں گے نہیں. جاؤ چلے جاؤ, جاؤ چلے جاؤ, جاؤ چلے جاؤ, کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر, میں خود تم کو اجازت دے رہا ہوں. مگر حضور کے محترم صحابہ وہ تھے کہ جنگ احد میں جب وہ جا رہے تھے میدان چھوڑ کر, تو رسول ان کو بلا رہے تھے, کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ قرآن میں بھائی, رسول یادو کو بھی اخلاق قرآن میں کہ رسول پیچھے پیچھے کہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, پلٹ کے نہیں آتے تھے. یہ حسین کے صحابہ ہیں کہ جن کو حسین کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ, یہ جانے پر تیار نہیں ہے. ایک ایک نے اظہار وفاداری کرنا شروع کیا اپنی اپنی زبان میں, جوش میں بھرے تھے. کسی نے کہا کہ ہم قتل کر دیے جائیں, دوبارہ ہم کو اللہ زندہ کرے, پھر آپ کا نام 70 مرتبہ اگر یہ ہوگا تو آپ ہی کا نام لے کر کھڑے ہو جائیں گے میدان جہاد میں آ کر. جب سب کہہ چکے تو ایک گوشے سے ایک بچے کی آواز آئی, 13-14 برس کا بچہ. لہجے نے بتا دیا کہ بچہ بولا. اب ساتھ اندھیرا. یہ کون تھے؟ قاسم. کہا چچا یہ بتائیے کہ دفتر شہداء میں شہیدوں کی جو لسٹ ہے, مارٹرز کی جو لسٹ ہے, اس میں میرا نام ہے؟ حسین نے واللہ کسی سے نہیں کہا, جو قاسم سے کہا.
کہ قاسم یہ بات تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ہی بتاؤ کیف الموت عندک. اے قاسم ہے میرے لال، یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت ہے کیسی؟ کہا چچا آپ پر اگر میں جان دوں تو موت احلا من الاصل. دیکھیے جواب سے بچپنا ٹپک رہا ہے، شہد سے زیادہ. بس سن لیے آپ طرف جائیں گے جملہ سن کر. کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. تب حسین نے فرمایا کہ قاسم تم بھی کل شہید ہو گئے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہو گئے. آپ نے نام سنا تو خوش ہو گئے، لیکن جب چھوٹے بھائی کا نام سنا کہا چچا یہ بتائیے کیا یہ اشقیاء خیموں کے اندر گھس آئے؟ قاسم سب کچھ سوچنے کے لیے تیار تھے، مگر یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اشقیاء خیموں کے اندر گھس آئے. میں کہتا ہوں قاسم آ کر بعد عصر عاشور دیکھو، خیمے جل رہے ہیں، بیویوں کی سروں سے چادریں چھن رہی ہیں. کہا تم بھی شہید ہوگا، تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر یہ بھی شہید ہوگا. بس خوش ہو گئے کہ میرا نام دفتر شہداء میں ہے. اب عاشور کے دن جب بہت سے لوگ شہید ہو گئے اور بنی ہاشم کی باری آئی تو قاسم آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ چچا مجھے بھی شہید ہونے کی اب آپ اجازت دے دیں. امام نے فرمایا میرے بھتیجے ہو اور یتیم بھتیجے ہو، تمہیں میں اجازت نہیں دوں گا، نہیں دوں گا، نہیں دوں گا. قاسم جتنی کوشش ممکن تھی وہ سب کر چکے، لیکن امام نے اجازت نہیں دی. امام نے اجازت نہیں دی. تاریخ بتاتی ہے قاسم خیمے کے اندر آئے اور ایک جگہ خیمے کی لکڑی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کتنا سخت وقت پڑا ہے قاسم تیرے اوپر کہ تیرا چچا دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، میں ان کا بھتیجا موجود ہوں لیکن مجھے جہاد کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. سوچتے سوچتے یاد آیا، کیا یاد آیا؟ پرانی بات یاد آئی. یاد آیا کہ جب میرا بابا بستر شہادت پر تھا، خون کی قے ہو رہی تھی، جگر کے ٹکڑے گر رہے تھے اور میں رو رہا تھا تڑپ تڑپ کر، تو میرے بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور کاغذ اٹھا کر اس پر کچھ لکھا تھا. لکھنے کے بعد اسے کپڑے میں لپیٹ کر میرے بازو کو باندھ لیا تھا اور کہا تھا قاسم دیکھو یہ جو ہم نے تمہارے بازو پر باندھا ہے اس کو کبھی کھولنا نہیں. جب تم پر تمہاری زندگی کا سب سے سخت وقت آئے اس وقت جیسے کھولنا تو یہ تعویذ تمہاری رہنمائی کرے گا. بس قاسم کو یاد آیا کہ اس سے زیادہ سخت وقت اور کیا ہوگا کہ میرا چچا دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور مجھے جو جہاد کی کھولا، جلدی سے کھولا تو حسن کی تحریر موجود تھی کہ میرے لال قاسم یہ کاغذ تم اس وقت کھولو گے جب کربلا کے میدان میں تمہارا چچا دشمنوں میں گھرا ہوگا. تلواریں چل رہی ہوں گی، نیزے چل رہے ہوں گے، تیر برس رہے ہوں گے، حسین زخمی ہو رہے ہوں گے، تم بار بار اجازت جہاد مانگتے ہو کہ حسین نہیں دے رہے ہوں گے جہاد کی اجازت، تو جا کر میری یہ وصیت میرے بھائی کو دکھا دینا. خوش ہو گئے قاسم، دوڑتے ہوئے چلے آ کر چچا 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 یہ میرے بابا کی وصیت، یہ میرے بابا کی وصیت، یہ میرے بابا کی وصیت. حسین نے دیکھا، بھائی کی تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. لیکن حسین نے یہی کہا کہ انا قتیل العبرا، میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کر رلا رلا کر رلا رلا کر شہید کیا گیا. اب یہاں بھی قاسم کا وہ تحریر دیکھ کے روئے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میرے بھائی میں تو نہیں ہوں گا، اگر میں ہوتا تو میں اپنی جان تم پر قربان کر دیتا، لیکن یہ میرا بچہ تحفہ ہے میری طرف سے، ہدیہ ہے میری طرف سے، اس کو مرنے کی شہادت کی اجازت دے. اب وصیت دے کر حسین مجبور ہو گئے، رونے لگے. گلے سے لگایا قاسم کو، ہچکیاں الٹ گئیں. تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں چچا بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر گر پڑے. جب لوگ غش میں آتے ہیں تو ان کو پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں ہوش میں لانے کے لیے. یہاں کربلا میں پانی کہاں ہے، کون لا کے پانی کے چھینٹے دے. تھوڑی دیر کے بعد دونوں اٹھے. قاسم کے گلے میں امام حسین نے کرتا ڈال دیا، اس لیے کہ زرا اس قدر قامت کی تھی ہی نہیں، اور اب کا دستور تھا کہ جو بچہ آرفن ہوتا تھا اس کا کرتے کو چاک کر دیتے تھے. یہاں سے قاسم کے کرتے کو چاک کر دیا، گود میں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا. اس کے بعد کہا کہ تمشی برجلک کا موت، اے بیٹا یہ سب بھیڑیے ہیں، یہ شیر ہیں، یہ جانور ہیں، یہ درندے ہیں، تم ان میں جا رہے ہو، زندہ بچ کر نہیں ہو گئے. قاسم نے گھوڑے کو ایڑ دی، پہنچ گئے، زرا بھی نہیں پہنے میں.
خالی کرتا پہنے ہوئے پہنچ گئے، ایک چھوٹی سی تلوار لیے ہوئے، جنگ شروع کی۔ ایک پہلوان تھا ازرق، اس سے پچھلے سال نے کہا، بہت بڑا پہلوان تھا، کہ جا اس بچے سے مقابلہ کر۔ اس نے کہا بچوں سے میں نہیں لڑا کرتا، میں اپنے بچے کو بھیج دیتا ہوں۔ ایک بیٹے کو بھیجا، اس کو قاسم نے قتل کر دیا، دوسرے کو بھیجا، اسے قتل کر دیا۔ یہ 13-14 برس کا بچہ بھائی۔ تیسرے کو بھیجا، جوان لڑکا، اس کو، چوتھے کو بھیجا۔ چاروں بچے جب خاک میں لوٹنے لگے تو وہ غصے میں پھنپھناتا وہ خود قاسم کے سامنے آیا۔ 4 بچے سامنے مر گئے تھے، اس کی غصے کا عالم کیا ہوگا، مگر قاسم نے اس منحوس کو بھی قتل کر دیا۔ اب چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا، یہ اندازہ کر لیا کہ 10 جنگ میں قاسم سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ رانو قاسم کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ عین میدان جنگ میں جب جوتے کی گنڈی ٹوٹ گئی تو سر جھکا کر اس کو ٹھیک کر رہے تھے، یہ ایک پہلوان کو موقع مل گیا، وہ قاسم کے پیچھے آیا گھوڑے کو آواز دے کر، اور اس کے بعد تلوار کا ایسا وار کیا قاسم کے سر کے اوپر کہ قاسم سے سنبھلا نہ گیا۔ بس دارو مریض خاتم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ قاسم نے آواز دی، یا ماں ہوا ذکنی، اے چچا اپنے غلام کی خبر لیجئے، اے چچا اپنے غلام کی خبر لیجئے۔ حسین نے گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے قاسم کے قریب پہنچنا چاہا، کیونکہ وہ قاسم کے قاتل نے کمینے پن کی بات کی تھی۔ پیچھے سے آ کر قاسم پر حملہ کیا تھا، سامنے سے آیا تو حسین کو اتنا غصہ نہ آتا، پیچھے سے آ کر دھوکے سے شہزادے کو قتل کیا تھا، تو حسین نے چاہا کہ اسے قتل کر دیں۔ حسین نے اس کے اوپر تلوار چلائی، اس نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، بس سنتے رہیے گا، اس کا ہاتھ کٹا۔ اس نے لشکر والوں سے فریاد کی کہ مجھے حسین کے غضب سے بچاؤ۔ لشکر والے قاسم کے قاتل کو بچانے کے لیے آ گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں ادھر کے سوار ادھر، ادھر کے سوار ادھر ہوتے ہیں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی تھی کسی بچے کی، چچا میں کچلا جا رہا ہوں، چچا میں پسا جا رہا ہوں، چچا میں روندا جا رہا ہوں، مجھے بچا لیجیے۔ عزیزانو، اکثر ذاکرین یہاں پر تھوڑی سی ایک ایسی بات کہے جاتے ہیں جو شاید صحیح نہیں ہے، یا میں ہو سکتا ہے غلطی کرتے ہوں۔ کہتے ہیں قاسم کی لاش پر حسین، قاسم کی لاش پر کہاں حسین پہنچے؟ لاش اس وقت ہوتی کہ جب سر و تن میں جدائی نہ ہو، لاش اس وقت ہوتی جب پاؤں اپنی جگہ پاؤں۔ ہاں، قاسم کی لاش کے ٹکڑے اڑ گئے ہیں، لاش تھی ہی کہاں جو اس کے سراہنے پہنچتے۔ حسین نے کہا قاسم بہت سخت وقت ہے تیرے سے جا پر کہ تو نے مدد کے لیے پکارا اور میں تیری مدد نہ کر سکا۔ آواز دی کہ عباس عباس عباس، لاؤ ایک چادر لاؤ۔ ہر شہید کو حسین اپنی گود میں اٹھا کر لے گئے گھوڑے پر رکھ کر، لیکن یہ شہید ایسا ہے جس کے جسم کے اتنے ٹکڑے اڑ گئے تھے کہ ایک چادر بلا کر عباس اور حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے ایک گٹھری میں جمع کر رہے ہیں۔ وہ گٹھری کو حسین نے اپنے کاندھے پر رکھی اور وہاں سے خیمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ آ کر آواز دی، ام فرما آؤ تمہارا بچہ آ گیا۔ اب ماں وہاں سے نکل کر چلی کہ میرے بچے کی کم سے کم لاش تو ہوگی۔ خیمے کے باہر نکل کر دیکھا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے۔ بس راداروں زحمت ختم کر رہا ہوں، یہ شہید ہے قاسم۔ راداروں بس ایک جملہ سے کیا زحمت ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہر مصیبت میں حسین کے تمام ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ حسین اگر پیاسے ہیں تو صحابہ اصحاب جو امام کے وہ بھی پیاسے ہیں، حسین اگر بھوکے ہیں تو وہ بھی بھوکے ہیں، حسین اگر زخمی ہیں تو وہ بھی زخمی ہیں، مگر ایک مصیبت میں سوائے اولاد حسن کے کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ کون سی مصیبت کہ شہادت کے بعد حسین کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑے، حسین کی لاش پامال ہو گئی۔ اس مصیبت میں سوائے اولاد حسن نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ یا چچا کی لاش پامال ہوئی تھی یا قاسم زندہ تھے اور پامال ہو رہے تھے، اور ہر منزل پکار رہے، چچا آئیے، چچا آئیے، میں کچلا جاتا ہوں، میں کچلا جاتا ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ حیلا شاہ حسین
تو سریلے ازا لاتے ہیں لاش حسین مادر قاسم نے لاش پہ رو کر کہا آ گئی تم کو قضا لاتے ہیں لاش حسین سن کا کروں کیا بیان سال تھا وہ چلا لاتے ہیں لاش حسین باپ کا نور نظر اماں کا خود پسند آ گیا لاتے ہیں لاش حسین